لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأوتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سلام. حاضر گرامی قدر معزز سامعین کرام اور رضداران مظلوم کربلا، ماشاءاللہ پچھلے کئی برس سے آپ حضرات اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اہتمام کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ نے ماشاءاللہ یہ اہتمام اور انتظام کیا، لہذا پروردگار سے دعا گو ہوں میرے اللہ تو جب واسطہ ہے تیری رحمتوں اور برکتوں کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے اپنی رحمت کے سائے میں، امام حسین علیہ السلام کے سائے میں، پنجتن الہی کے سائے میں ہماری تمام مشکلات کو برطرف فرما. مل جل کے صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. بہت ہی مشہور و معروف فقرے جن کو سرنامہ سخن قرار دینے کا شرف حاصل کیا. آپ حضرات ان فقروں کو مسلسل سنتے رہتے ہیں، ذہن نشین ہیں، آپ کے ترجمے سے بھی آپ واقف ہیں. عام طور پر کوئی بھی خطیب یا میرے جیسا طالب علم جب مصائب کا آغاز کرتا ہے تو ان کلمات کو دہراتا ہے اس صورت میں کہ عاطف غیبی نے سرکار سید الشہداء کے جہاد کے اہتمام کے موقع پر اس آیت کی تلاوت کی اور سرکار سید الشہداء نے اپنے آپ کو تسلیم کیا پروردگار
پروردگار کے سامنے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو گیا اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور جب یہ رضایت تیرے حوالے ہو گئی تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب بندوں میں شامل ہو گیا تو وادخلی جنتی، یہ جنت تیرے حوالے ہے، اپنے داخلے کو اس میں یقینی بنا لے۔ یہ کلمات سورہ فجر سے ہیں، سورہ فجر کے جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 پاکیزہ راتوں کی قسم۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، آپ کو بہت کم ایسے سورے نظر آئیں گے کہ جن سوروں کا آغاز قسم کے ساتھ ہوا ہو۔ مثال کے طور پر بعض سورے جو ہم پڑھتے ہیں والشمس وضحاہا، آغاز قسم کے ساتھ ہے، والتین والزیتون، آغاز قسم کے ساتھ ہے۔ قسم کا فلسفہ کیا ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر، لیکن جس سورے سے یہ کلمات پڑھے گئے اس کو فجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آغاز ہوتا ہے والفجر سے، پروردگار قسم کھا رہا ہے، صبح کی قسم اور 10 پاکیزہ راتوں کی قسم۔ آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم کے 114 سوروں میں پروردگار نے ہر ایک سورے کو کوئی نہ کوئی نام ضرور دیا، لہٰذا جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو بسم اللہ کے دائیں طرف آپ کو اس سورے کا نام نظر آ جاتا ہے، لیکن ان 114 سوروں میں یہ خصوصیت بہت کم سوروں کو حاصل ہے کہ اللہ نے ان کو نام کے ساتھ ساتھ لقب بھی دیا۔ کاش توجہ ہو۔ مثال کے طور پر میں 2-3 مثالیں دوں تاکہ برابر کے بھائیوں کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ سورہ حمد، الحمدللہ رب العالمین، نام اس کا حمد ہے، مگر لقب کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، کتاب کا آغاز اور افتتاح اس سورے سے ہے، لہذا اس کو سورہ فاتحہ کا نام دیا گیا۔ سورہ قل هو اللہ، اس کا نام ہے سورہ توحید، کیونکہ وحدانیت کی باتیں ہیں، یکتا پرستی کی باتیں ہیں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا ذکر اس سورے میں کیا گیا، نام توحید ہے، مگر لقب ہے اس سورہ کا سورہ اخلاص، یعنی اگر کوئی بندہ سورہ توحید کو اپنی زندگی میں اتارے تو پھر وہ مخلص بندہ بن جاتا ہے۔ کاش توجہ ہو۔ سورہ رحمان، نام اس کا سورہ رحمان ہے، لقب کیا ہے؟ عروس قرآن، یہ قرآن کا دولہا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں شادی والے دن دولہا کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوتی ہے، قرآنی سماج میں وہی حیثیت سورہ رحمان کو ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسے دولہا کا تذکرہ ہے جس کے 2 عقد ہوئے، ایک آسمان پر ایک زمین پر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، اور اس بنیاد پر اس کو سورہ رحمان کو عروس قرآن کہا جاتا ہے۔ ایک اور سورہ کا تذکرہ کروں، میں نے کل رات کی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا، سورہ کا نام ہے سورہ یاسین، لقب کیا ہے اس کا؟ قلب قرآن، یہ قرآن کا قلب، جیسے ہمارے وجود میں ہمارے اعضاء و جوارح میں قلب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ اگر قلب کام کرنا بند کر دے تو سارے اعضاء و جوارح بیکار ہو جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کو پروردگار نے قلب قرآن کہا ہے کہ قرآن میں اس کا وہی مقام ہے جو تمہارے جسم و جسمانیت میں تمہارے قلب کا ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 114 سوروں میں نام تو ہر سورہ کا ہے، مگر لقب بہت کم ایسے سورے ہیں کہ جن کو پروردگار نے کسی خاص وجہ سے عطا کیا ہو۔ سورہ فجر کا نام ہے سورہ فجر کیونکہ آغاز ہوا ہے والفجر سے، لقب ہے اس سورہ کا سورۃ الحسین، صلوات بھیجیں میرے محمد۔ اس سورہ کو سورۃ الحسین یا سورہ امام حسین کہا جاتا ہے۔ آنے والا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے کہ مولا اس سورہ کو سورہ حسین کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اصل میں سورہ فجر میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو صرف اور صرف ذات امام حسین میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور بقیہ کسی اور میں یہ صفت نظر نہیں آتی۔ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 14 معصوم سب کے سب برابر ہیں، درجوں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے یہ ایک جیسے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا پہلا، ہمارا وسط کا، ہمارا آخری، ہم سب کے سب ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب کوئی فرق نہیں تو قرآن میں آپ کو سورۃ الحسین تو ملتا ہے، مگر امام حسین کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جس کو سورہ میں لقب مل گیا ہو۔ میں اور آسان کر دوں، پورے قرآن میں آپ کو سورہ علی نظر نہیں آئے گا، سورہ فاطمہ نظر نہیں آئے گا، سورہ حسن نظر نہیں آئے گا، ایک سورہ سورہ محمد ہے مگر اس کا نام محمد ہے، لقب نہیں۔ آج توجہ، نام ہونا اور ہے اور لقب ہونا اور۔ تو ہمارا بنیادی عقیدہ تو یہ ہے 14 کے 14 ایک جیسے، تو ہے میرے پروردگار جب ایک سورۃ الحسین تھا تو یا تو ہر معصوم کے نام سے ایک سورہ تو نے معین کر دیا ہوتا اور لقب دیا ہوتا، یا پھر امام حسین کے ساتھ بھی یہ نہ ہوتا کہ صاحب ایک سورہ کو سورۃ الحسین کہا گیا۔ کیا وجہ ہے
کہ کسی کے نام کا کوئی سورہ نہیں ملے گا ائمہ میں سوائے حسین کے؟ جواب ملا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے اپنی قدرت میں حسین کو اکیلا پیدا کیا. کاش توجہ ہو. میں نے اس کائنات میں حسین کو اکیلا پیدا کیا، نہ حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا، نہ حسین کے بعد کوئی حسین جیسا. حسین کے نہ پہلے حسین جیسا نہ بعد. میں عام انسانوں کی بات نہیں کرتا. پروردگار نے تو اتنی احتیاط سے کام لیا کہ 14 کی فہرست میں بھی حسین اکیلا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ تو دیکھیے 14 میں آپ کو 4 محمد ملیں گے، محمد مصطفیٰ، محمد باقر، محمد تقی، وہ پردہ غیبت والا. 4 علی بھی نظر آئیں گے، علی مرتضیٰ، علی ابن الحسین، علی رضا، علی النقی. 2 دیکھیے ائمہ کے نام اس لیے سکھا رہا ہوں کیونکہ تنظیم سے تعلق ہے. صلوات بھیجا محمد والے. تو ہمارا کام ہے مکتبوں میں ائمہ کے نام سکھانا. تو 4 محمد نظر آئیں گے، 4 علی نظر آئیں گے. اس 14 میں 2 حسن بھی نظر آتے ہیں، حسن مجتبی، اللہ اکبر، اور حسن عسکری. مگر حسین وہ ہے جو 14 میں بھی دہرایا نہیں گیا. آپ کو دوسرا کوئی حسین نہیں ملے گا، نہ حسین سے پہلے کوئی حسین، نہ حسین کے بعد کوئی حسین. میرے پروردگار کیوں آواز آئی؟ اس لیے کہ ہم نے حسین کو فطر موتور بنایا ہے. ہم نے حسین کو فطر موتور بنایا ہے. یہ فطر موتور کیا ہے؟ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے جیسا کوئی طالب علم جب ممبر پر آتا ہے آل محمد کے فضائل بیان کرتا ہے، کتنے خوش ہو جاتے ہیں محبت کی بنیاد پر. لیکن میں جتنے بھی فضائل بیان کروں، میں جتنی بھی باتیں کروں، میری زبان گناہگار، میرا کردار گناہگار، میں ائمہ معصومین کی صحیح حقیقت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ واقعی معنی میں آل محمد کے فضائل کو محسوس کریں تو ایک کام آپ کے اوپر اخلاقی طور پر واجب اور فرض ہے، اور وہ یہ کہ جس امام کی فضیلت آپ کو جاننا ہو اس امام کی زیارت پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ. کاش توجہ ہو. دیکھیں ثواب کے لیے نہیں، وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معصوم کو محسوس کریں تو آپ زیارت پڑھیں ترجمے کے ساتھ. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس معصوم کی حیثیت کیا ہے. اللہ اکبر. اس معصوم کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ معصوم زبان سے ہیں. کسی بھی امام نے، کسی بھی معصوم نے جب پہلے والے معصوم کی زیارت کی تو اس کی حقیقی تصویر کو مد نظر رکھا، اس کے القاب اس کے لیے استعمال ہو گئے. تو اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کے فضائل اور مناقب کو محسوس کرے تو اسے ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ امام کی زیارتوں کا ترجمہ دیکھنا چاہیے. اور یہ خصوصیت امام حسین کے ساتھ ہے. بقیہ ائمہ کی آپ کو 1 زیارت ملے گی، 2 زیارتیں ملیں گی، 3 زیارتیں ملیں گی، مگر حسین ایسا اکیلا ہے، ایسا انوکھا ہے، ایسی استثنائی حیثیت ہے اس کی کہ معصومین نے ہر موقع کے اوپر امام حسین کے لیے الگ زیارت کا اہتمام کیا. 3 شعبان کو کلمات دوسرے ہوں گے، 10 محرم کو الفاظ بدل جائیں گے. شب جمعہ زیارت کرنا چاہیں گے تو القاب دوسرے ہوں گے. 15 رمضان کو زیارت پڑھیں گے تو الفاظ دوسرے نظر آئیں گے. آپ 40 میں زیارت پڑھیں گے تو القاب دوسرے. شب جمعہ زیارت پڑھیں گے تو الفاظ دوسرے. ہر موقع پر ایک زیارت. اور یہ ساری زیارتیں امام حسین کی حیثیت کو ہمارے سامنے اشکار کرتی. میں نے کہا حسین جیسا نہ حسین سے پہلے کوئی، نہ حسین کے بعد کوئی. میں ثابت کروں گا، 2 مثالیں دوں. دیکھیے یوں تو 14 کے 14 برابر، مگر یہ اختصاص حسین کو حاصل ہے کہ آج اگر کوئی مدینے جانا چاہے، نجف جانا چاہے، یا کہیں بھی کسی معصوم کے مزار پر جائے اور وہاں سے اس کی قبر کی مٹی کو اٹھا لے. کاش توجہ ہوا. خدا کرے کہ ایسا موقع ہو کہ سعودی عربیہ میں، اس عربستان میں وہ ماحول بنے کہ ہم پیغمبر اسلام کی اصلی مزار تک پہنچے. آپ فرض کر لیجئے کہ سارا معاملہ حل ہو گیا، پیغمبر اسلام کی قبر کو کھول دیا گیا، اور اب آپ جیسا اور ہمارے جیسا کوئی عام انسان جاتا ہے، پیغمبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں سے مٹی لے آتا ہے. اللہ اکبر. جنت البقیع میں حضرت زہرا کی قبر سے مٹی لے کر اپنے گھر آ گیا، امام حسن کی مٹی گھر لے کر آ گیا. اور اب اگر کاش توجہ ہو، اب اگر کوئی گھر میں بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ صاحب بیمار ہے، پیغمبر اسلام کی قبر کی مٹی اس کو چٹا دو. پیغمبر اسلام کی بیوی زہرا جو ام الائمہ ہیں، ان کی قبر کی خاک اس کی زبان پر رکھ دو. جیسے ہی آپ یہ کہیں گے تمام فقہا فتویٰ دیں گے کہ صاحب نہ صرف یہ کہ شفا نہیں ملنے والی بلکہ یہ کار حرام ہے، کیونکہ مٹی کا کھانا حرام ہوتا ہے. عزیزوں مٹی اگر پیغمبر کی بھی قبر کی ہو، علی کی قبر کی بھی مٹی لے آئے، کھانا حرام ہے. یہ اختصاص حسین کو حاصل ہے کہ مٹی کا کھانا حرام نہیں، پروردگار نے خاک کو خاک شفا بنا دیا کہ کوئی اگر خاک استعمال کرے تو شفا ہو جائے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، یہ معصوم کا طریقہ تھا. امام صادق مریض ہوئے،
پیسے دے کر زائر کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے جد کی زیارت کرو، وہاں سے مٹی لاؤ تاکہ ہم خاک شفا کے ذریعے صحت کو حاصل کریں۔ امام علی النقی علیہ السلام نے ابو ہاشم جعفری کو بھیجا، ذرا جاؤ اور سرکار سید الشہداء کی قبر کی مٹی لاؤ تاکہ ہماری مریضی دور ہو جائے۔ اس نے کہا مولا یہ کون سی بات ہے، آپ بھی تو معصوم ہیں، آپ بھی تو امام ہیں، آپ بھی تو منصوص من اللہ، محفوظ عن الخطا، علم الغنی کے مالک، آپ کے بابا بھی مالک، تو یہ امام حسین کے یہاں کیوں جائے؟ آپ نے پیغمبر کی قبر پر کیوں نہیں کہا، علی کی قبر پر کیوں نہیں بھیجا؟ امام نے فرمایا خاموش، ہمارا جد حسین وہ ہے کہ جس سے نہ پہلے کوئی اس جیسا آیا نہ اس کے بعد کوئی اس کے جیسا۔ یہ حسین کو اختصاص ہے۔ میں دو باتیں اور پیش کر دوں۔ پیغمبر علیہ السلام اصل ہیں، ائمہ ان کے نائب ہیں، مولا کائنات ابو الائمہ امام الائمہ ہیں، مگر آپ کو روایات میں نہ پیغمبر کا چہلم نظر آئے گا، نہ علی کا چہلم نظر آئے گا، نہ حسن کا چہلم نظر آئے گا، نہ امام صادق کا چہلم۔ یہ امام حسین کو اختصاص ہے کہ ائمہ معصومین نے تاکید کی کہ جب بھی کبھی امام کے چہلم کا موقع آئے تو دور رہنا تب بھی، نزدیک ہونا تب بھی، ہمارے جد کو خاص الفاظ کے ساتھ سلام کرنا۔ اربعین کے لیے خصوصیت صرف امام حسین کو حاصل ہے، بقیہ کسی امام کا نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ حسین فطر موتور ہیں۔ وہ آپ کہیں گے یہ فطر موتور کیا ہے؟ دیکھیے ہر زیارت میں جب امام کو سلام کرتے ہیں تو ہم بار بار کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والفطر الموتور، سلام ہو تم پر حسین کہ تم خون خدا ہو۔ سار اللہ یعنی خون خدا، وابن سارے اور اس کے بیٹے ہو جو خون خدا۔ آپ نے علی کے لیے سنا ہے لسان اللہ، وجہ اللہ، راس اللہ، بطن اللہ، یہ ساری باتیں ہیں نہیں ہیں؟ علی کا چہرہ خدا کا چہرہ، علی کے بال خدا کے بال، علی کی آنکھیں خدا کی آنکھیں۔ وہی مولا کائنات کے لیے کہا گیا کہ یہ سار اللہ ہے، یہ اللہ کا خون ہے، یعنی علی کا خون خدا کا خون۔ تو ہم امام حسین سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے، سلام ہو آپ پر کہ جو خود بھی خون خدا، جن کے والد بھی خون خدا، مگر خون خدا ہونے میں علی حسین کے ساتھ مشترک ہے۔ مگر اس کے بعد جو جملہ ہے والوتر الموتور، اور سلام ہو اس پر جو وتر موتور ہے۔ یہ وتر موتور کیا ملاحظہ فرما لیں، بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے ہر رات ہم نماز شب پڑھتے ہیں، 11 رکعت ہے نا، 8 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں نماز شب کی نیت سے۔ جب 8 کامل ہو گئی پھر ہم نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں نماز شفع۔ عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں نماز شفع۔ دیکھیے جیسے آب شفع ہو، خاک شفع ہو، ویسے یہ نماز شفع نہیں ہے، وہ شین فے الف ہے۔ یہاں پر جو ہمیں نماز پڑھنی ہے وہ ہے نماز شفع، شین فے عین، شین فے زبر شف، عین ساکن۔ جمعرات ہے نا، جمعرات کو مکاتب میں آموختہ ہوتا ہے، تو شین فے زبر شف، عین ساکن۔ نیت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز شفع، اور اس کے بعد کیا نیت ہوتی ہے؟ 1 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں نماز وتر۔ عربی میں شفع اور وتر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اسی سورہ فجر میں اعلان ہوا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صبح کی قسم، 10 پاکیزہ راتوں کی قسم، جوڑے کی قسم، سنگل کی قسم۔ عربی میں شفع کہتے ہیں ڈبل کو، وتر کہتے ہیں سنگل کو۔ جب 8 رکعت کامل ہو جاتی ہے تو چونکہ یہ 2 رکعت خاص نماز ہے، ہم نیت کرتے ہیں پروردگار یہ 2 رکعت ہی خاص نماز پڑھنا ہے، خاص اس لیے کہ اس میں قنوت نہیں ہوتا، اور اس کے بعد چونکہ 1 رکعت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں 1 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں نماز وتر۔ عربی میں وتر کہتے ہیں سنگل کو، شف کہتے ہیں ڈبل کو۔ اللہ اکبر۔ ہم امام حسین کو خطاب کرتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے، سلام ہو تم پر جو خون خدا، جس کا باپ بھی خون خدا، صرف خون خدا نہیں، والوتر الموتور، اے حسین تم پر سلام کہ کائنات میں جسے انوکھا بنایا گیا، جسے اکیلا بنایا گیا، جسے ایک بنایا گیا، انفرادی حیثیت امام حسین کو ملی۔ نہ حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا، نہ حسین کے بعد کوئی حسین جیسا۔ 8 خصوصیات امام حسین کے اندر ایسی ہیں جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں، حتیٰ امام حسن کی بھی ان خصوصیات کا تذکرہ نہیں ملتا، حالانکہ مرتبے میں دونوں برابر، مگر یہ 8 خصوصیات امام حسین کے اندر میں 8 نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور مجلس ہے اور پھر جلوس بھی ہے، اور میں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات کو تمام کرنے کا عادی ہوں۔ عزیزان گرامی، حسین کو جو خصوصیات حاصل ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ حدیث ہے، کاش متوجہ ہو۔ یہ حدیث جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیا ہوا؟ آنے والا آیا امام صادق کے پاس اور اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ پیغمبر نے کیا واقعی یہ کہا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات؟ امام نے کہا کہ بھائی ہاں بالکل کہا تھا، تجھے کیا اعتراض؟ کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ پیغمبر یہ کہہ نہیں سکتے۔ کاش توجہ ہو۔ امام نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ یہ دیکھیے اس میں کہا گیا ہے کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں،
اور نجات کی کشتی ہیں۔ تو امام نے کہا تجھے کیا پریشانی؟ وہ نانا تھے، وہ نواسے تھے، مقام جانتے تھے، کہہ کر چلے گئے، تجھے کیا اعتراض؟ وہ کہتا ہے حدیث پر اعتراض یہ ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے۔ دیکھیے جہاں سے یہ بات آ جاتی ہے نا کہ میرا عقیدہ، وہیں سے معاملات گڑبڑاتے ہیں۔ یہ میرا عقیدہ کچھ نہیں ہوتا، عقیدہ قرآنی ہوتا ہے یا عصمت والا ہوتا ہے؟ عقیدے وہی ہیں جو اہل بیت نے سکھائے۔ وہ کہتا ہے مولا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیغمبر بھی ہدایت کا چراغ و نجات کی کشتی، علی بھی ہدایت کا چراغ و نجات کی کشتی، آپ بھی ہدایت کا چراغ و نجات کی کشتی، اور وہ جو 12واں غیبت میں رہے گا وہ بھی ہدایت کا چراغ و نجات کی کشتی۔ تو جب آپ سب کے سب ہدایت کے چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتی بھی ہیں، تو پھر خاص طور پر حسین کا نام کیوں لیا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ امام مسکرائے اور اب مسکرا کے کہا ہاں اب تیرا سوال درست ہے، یہ سوال تیرا درست ہے کہ ہم سب ہیں تو ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ اب امام نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن جو حسین کی کشتی ہے اس میں گنجائش بھی زیادہ ہے، اس میں سرعت بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا کہ ہم سب نجات کی کشتی، مگر حسین کی کشتی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دو باتیں، اوسع و اسرع۔ ملاحظہ فرمایا، مجلس تمام کر دوں گا۔ اوسع ہے سپرلیٹو ڈگری، اسرع بھی ہے افعال تفضیل یعنی سپرلیٹو ڈگری۔ ترجمہ کریں گے اوسع یعنی جس میں وسعت بہت زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر اس امام بارگاہ میں اتنی وسعت ہے کہ اب اس سے زیادہ افراد اس میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر کھلا آسمان ہو، کھلی زمین ہو تو ہم کہیں گے کہ صاحب یہ بہت وسیع ہے، اس میں وسعت بہت زیادہ ہے۔ تو امام حسین کی کشتی میں وسعت بہت ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ سرعت بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب سنیے، یہ جو آنے والا کہہ رہا تھا مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بھی اور یہ بھی، تو حسین کا نام کیوں؟ تو مجھے بتائیے کہ یہ سب کے سب ہیں تو نجات کی کشتی، مگر پیغمبر کی کشتی میں آئے گا کون؟ جو پہلے کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، یعنی جو مسلمان ہوگا نبی کی کشتی میں بیٹھے گا کامیاب ہو جائے گا۔ علی کی کشتی نجات کی کشتی ہے، مگر کون آئے گا علی کے یہاں؟ جو کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین، یعنی جو وحدانیت کے بعد رسالت اور بلا فصل خلافت کا قائل ہوگا وہ علی کی کشتی میں بیٹھے گا کامیاب ہو جائے گا۔ امام صادق بھی نجات کی کشتی، مگر کون بیٹھے گا؟ جو پہلے 5 کو مانے گا پھر انہیں چھٹا مانے گا، بیٹھے گا کامیاب ہوگا۔ وہ آخری بھی نجات کی کشتی، مگر کون جائے گا اسی کشتی میں؟ جو پہلے 11 کو مانے گا، عصمت کو مانے گا، طہارت کو مانے گا، 12ویں کی غیبت کو مانے گا، ان کی کشتی میں آئے گا، بیٹھے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر معصوم کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے پہلی شرط ہے اسلام، دوسری شرط ہے مومن ہونا، تیسری شرط ہے متقی و پرہیزگار ہونا۔ مگر حسین کی کشتی میں اتنی گنجائش ہے، اتنا اسپیس ہے، اتنی جگہ ہے، اتنی جگہ ہے، اتنی جگہ ہے کہ یہاں جو بھی آئے حسین استقبال کرتا ہے۔ یہاں آنے کے لیے نہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، نہ محمد رسول اللہ کی شرط ہے، نہ علی ولی اللہ کی شرط کا۔ 2 باتیں پائی جاتی ہوں، ذہن میں انسانیت، قلب میں ظرفیت۔ حسین استقبال کرتے ہیں، صلوات بھیجیں بر محمد۔ یہ 2 باتیں خدا سلام یا خدا سلام یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام حسین کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے 2 شرطیں۔ اچھا میں یہ کہہ کر چلا جاؤں گا تو آپ کہیں گے یہ تو خطابت تھی، نہیں عزیزان گرامی یہ ثابت ہے۔ پہلے شعر سے ثابت کر دوں اس لیے کہ ماشاءاللہ 1 گھنٹے تک شاعری ہوئی تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، عام طور پر شعر پڑھتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ہندو، کوئی مسلم، ذیشان بھائی تو ماشاءاللہ باقاعدہ طور پر اس کو پڑھتے بھی رہے ہوں گے، کوٹ بھی کرتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کس کا ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہوگا۔ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی جینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں، حسینی ہو
تو حسین کی کشتی میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا کہ صاحب بلایا تھا امامے والا اور ذاکری کر رہا ہے ٹوپی والی۔ نہیں، میں اس کو ثابت کروں گا، یہ حقیقت ہے کہ حسین کی کشتی میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں، آنے کے لیے شرط نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آنے کے لیے شرط مسلمان نہیں، بس دو باتیں، انسانیت و ظرفیت۔ اگر یہ دو باتیں ہوں گی تو جیسے ہی کشتی میں آئے گا تو حسین کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے گا، لا الہ الا اللہ بھی کہہ دے گا، محمد رسول صلوات بھیجیں بر محمد۔ آنے کے لیے کوئی شرط نہیں، آنے کے لیے کوئی شرط نہیں، جس کا دل کرے وہ آئے۔ حسین استقبال کرتے ہیں، آپ کہیں گے ثابت ہے، یقیناً ثابت ہے۔ امام حسین نے 28 رجب کو، مصائب نہیں پڑھ رہا، 28 رجب کو اپنی کشتی کو سجایا۔ یہ نجات کی کشتی تھی۔ کیا امام نے صرف مسلمانوں کو بلایا؟ کیا امام نے صرف مومنوں کو بلایا؟ کیا صرف امام نے شیعوں کو بلایا؟ کہا نہیں نہیں، تاریخ اٹھائیں گے تو منذر ابن جارود کو خط لکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ عبید اللہ ابن زیاد کا سسر ہے۔ عقیدہ سمجھ سکتے ہیں، اس کا دین جان سکتے ہیں، مگر امام نے کہا کہ دیکھو سنتوں کو رد کیا جا رہا ہے، باطلوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، لہذا تم اٹھو اور نجات کی کشتی میں آ جاؤ۔ عبداللہ ابن موتی، اس کو بھی بلایا۔ عبداللہ ابن حر جعفی، اس کو بھی بلایا۔ کاش متوجہ ہو، امام نے جب کشتی سجائی تو سب کو بلایا، نہ یہ دیکھا کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، سب کو بلایا۔ دو مثالیں، دو بات واضح ہو جائے۔ سرکار سید الشہداء 4 شعبان سن 60 ہجری کو مکے میں پہنچے۔ شعبان تمام ہوا، رمضان تمام ہوا، پہلا خط 10 رمضان کو امام علی مقام کو ملا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کوفے والوں نے غداری کی، کوفے والوں نے دغا، کوفے والوں نے دھوکا۔ ان کو چاہیے کہ تاریخ پڑھیں، یقیناً میں کوفے والوں کا وکیل نہیں ہوں، مگر جب تاریخ کو پڑھیں تو سارے اور آپ کو پڑھیں۔ امام حسین کے قیام کا آغاز کوفے سے نہیں ہوا، مدینے سے ہوا۔ جب مدینے والے دھوکا کر رہے تھے تو مدینے والے بریانی کیوں کھا رہے تھے؟ امام حسین نے قیام کا آغاز کہاں سے کیا؟ مدینے سے۔ جب مدینے کو چھوڑا کتنی تعداد تھی مدینے میں؟ 15,000 کی جمعیت تھی اس مدینے میں، 15,000 مسلمان تھے۔ حسین کے ساتھ کتنے جا رہے ہیں؟ 80، 1% بھی مسلمان نہیں جو امام کے ساتھ جائیں، تو 99% مسلمان تو مدینے کے دھوکے باز تھے۔ کوفے والوں کا تذکرہ کہاں آیا؟ یہاں تو کوفہ تو وہی نہیں۔ امام جب مکے پہنچ جائیں گے، شعبان کے 26 دن تمام ہو جائیں گے، رمضان کے 9 دن تمام ہو جائیں گے، یعنی امام کے قیام کے تقریباً 40 روز کے بعد پہلا خط امام کو مکے میں ملا 10 رمضان کو کہ کوفے آئیے، ہم آمادہ ہیں۔ آپ نے یزید کا انکار کیا، ہم نے اس کے گورنر کا انکار کیا، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تب 15 رمضان سن 60 ہجری کو پہلی مرتبہ امام نے حضرت مسلم کو کوفے کی جانب بھیجا۔ تو 10 رمضان سے پہلے تو کوفیہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے امام حسین سے، تو سارا دھوکہ تو مدینے والے کر رہے ہیں۔ امام جا رہے تھے، مدینے والوں کو آنا چاہیے تھا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ امام نے چپکے سے سفر کیا ہو، سب کو بلایا، سب کو خط لکھے، آؤ میں نے نجات کی کشتی کو سجایا ہے، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ امام مکے پہنچے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو، جب سارے مسلمان مکے میں جمع ہو رہے ہیں، یوم الترویہ، جس دن آمادہ ہوتے ہیں حج کے لیے، کیونکہ 9 سے حج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس زمانے میں پانی کا انتظام کرنا ہوتا تھا، لہٰذا 8 ذی الحجہ کو مسلمان پانی جمع کرتے تھے، اس کو کہا جاتا تھا یوم الترویہ۔ 8 ذی الحجہ کو مسلمان پانی جمع کر رہے ہیں اور حسین سے قربان ہونے کے لیے مکے کو چھوڑ رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو سرکار نے مکہ چھوڑا۔ زہیر ابن قین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو مکے میں آیا۔ جیسے مکے میں آیا 9 ذی الحجہ سے اس نے حج کیا، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو حج کے فرائض پورے۔ کسی دوست نے کہا زہیر تمہیں معلوم ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جس دن تم مکے آئے اس دن حسین نے مکہ چھوڑ دیا۔ زہیر کون ہے آپ جانتے ہیں؟ آج ہماری جان قربان ہو جائے ان کے قدم کی خاک کے ذرات کے برابر بھی ہم نہیں، لیکن جب زہیر کی زندگی آپ اٹھائیں گے تو بڑی سیاہ نظر آئے گی، اس لیے کہ زہیر وہ ہے جس نے پوری زندگی علی کی مخالفت کی، پوری زندگی امام حسن کی مخالفت کی۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر کے بعد مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک نے خلافت مانی، ایک نے امامت۔ یہ اختلاف 25 برس تک رہا۔ سن 36 ہجری میں سارے مسلمانوں نے اجماع کیا اور مشکل کشا کے آستانے پر جبین نیاز کو جھکایا، کسی نے امام مانا، کسی نے خلیفہ مانا، سارے اختلاف ختم ہو گئے سن 36 ہجری میں، سب نے علی کو مانا۔ مگر ملتا یہ ہے کہ جب سارے مسلمان ایک ہوئے تو ایک فرقہ ایسا بھی نکلا، اس نے کہا نہ ہم علی کو امام مانیں گے نہ خلیفہ۔ آج خدا کا شکر ہے دنیا میں جہاں کہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں وہ علی کو مانتے ضرور ہیں، یا امام مانیں گے یا خلیفہ مانیں گے یا ولیوں کا ولی مانیں گے، مانتے سب ہیں، اس لیے کہ علی تو گلاب ہے۔ گلاب سے نفرت کرے گا کون؟ گلاب سے نفرت اسے ہوگی جس کے ذہن کے اوپر نزلہ ہوگا۔ اگر حسد کا نزلہ ہے تو نفرت ہوگی، تو علی سے کوئی بغض نہیں کر سکتا۔
تھا، خدا کا شکر ہے آج کوئی بغض نہیں کرتا، مگر کبھی کبھی یزید کی کچھ اولاد پیدا ہو جاتی ہیں جو علی سے بھی بغض دکھاتی ہیں، حسین سے بھی بغض دکھاتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ 36 ہجری میں جب سارے مسلمان ایک ہوئے، ایک فرقہ ایسا ہوا اس نے کہا نہ ہم علی کو مانیں گے امام، نہ مانیں گے خلیفہ، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ معاذ اللہ خلافت سوم کو قتل کرنے میں علی کا ہاتھ ہے، لہٰذا ہم علی کو نہ خلیفہ مانیں گے نہ امام۔ جانتے ہی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ نہ یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، نہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی علی کو مانتے ہیں، یہ بھی علی کو، یہ اپنے آپ کو کہتے تھے عثمانی، اور دوسرا لفظ ہے مروانی، یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ خلافت حضرت عثمان پر تمام، اس کے بعد نہ کوئی خلیفہ نہ امام، کوئی ان کو علی والا نہ سمجھے، لہذا اپنے نام کے آگے پہچان لگاتے تھے مروانی، یہ مروان کے عقیدے والے ہیں۔ زہیر ابن قین نے پوری زندگی اپنا نام لکھا ہے زہیر ابن قین عثمانی، شہادت کے بعد وہ بجلی ہوئے آج علیہ السلام ہے، مگر 4 برس 36 سے 40 ہجری تک علی کی خلافت ظاہری میں ہمیشہ علی کی مخالفت کرنے والا زہیر، 40 سے لے کر 50 تک امام حسن کی امامت کا دور، 10 برس ہمیشہ امام حسن کی مخالفت کرنے والے زہیر ابن قین، 50 سے لے کر 60 ہجری تک ہمیشہ حسین کے مقابلے پر آنے والے حضرت زہیر ابن قین۔ کب حسین کی خبر ملی؟ 8 ذی الحجہ کو آئے، 12 ذی الحجہ کو حج تمام ہوا، 13 کو کسی نے بتایا کہ حسین نے حج نہیں کیا، سن کیا ہے 60 ہجری۔ زہیر نے کہا کہ دیکھو یہ تو اچھا نہیں ہوا، ظرفیت، انسانیت، یہ تو اچھا نہیں ہوا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں حسین کو امام نہیں مانتا، وارث پیغمبر نہیں مانتا، مگر یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ پیغمبر کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا، اس کو حج نہیں کرنے دیا جس نے حج سکھایا، تو یہ تو بڑا غلط ہوا۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم کیا کرو گے؟ اب تو جنگ ہونے والی ہے، یزید و حسین آمنے سامنے ہوں گے، کیا حسین کا ساتھ دو گے؟ کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں حسین کا ساتھ دوں، نہ حسین کا مذہب میرے جیسا، نہ حسین کا عقیدہ میرے جیسا، تو حسین کا ساتھ دینے کا تو سوال ہی نہیں، اٹھائیے تاریخ۔ کہ پھر کیا حسین کے مقابلے پر یزید کا ساتھ دے گا؟ اب ظرفیت تھی نا، تو کہتا کہ نہیں، اس جنگ میں ساتھ یزید کا بھی نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہ دیکھو یزید کے باپ دادا سے خاندانی مراسم اپنی جگہ، مگر مجھے معلوم ہے کہ یزید شراب خور ہے، حلال خدا کو حرام کرتا ہے، حرام خدا کو حلال کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہے، لہذا کچھ بھی ہو جائے یزید پیغمبر کے منبر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، لہذا میں یزید کی طرف سے بھی جنگ نہیں کروں گا۔ تو کسی نے کہا حسین کی طرف سے جنگ کر لے، کہ نہیں، اس جنگ میں کسی کا ساتھی نہیں دوں گا، نہ کسی کی خلافت کروں گا، نہ مخالفت کروں گا۔ کیا کرے گا؟ کہ جب تک جنگ تمام نہیں ہو جاتی، نہ حسین کے سامنے جاؤں گا نہ یزید کے سامنے کہ وہ مجھے بلائیں اور مدد کرنا پڑے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا کہ جیسے آپ جب بامبے میں اور دبئی میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیہات میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، 2 پارٹیاں ہو گئی، آپ کا آنے کا پلان ہوتا ہے، آپ ٹکٹ کینسل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب گاؤں جائیں گے تو پارٹی بننا پڑے گا، لہذا سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب تک سب سلجھ نہ جائے میں گاؤں جاؤں گا ہی نہیں۔ زہیر ابن قین نے کہا کہ نہ حسین سے ملوں گا نہ یزید سے ملوں گا، جنگ تمام ہوگی تب آؤں گا۔ زہیر نے طے تو یہ کیا تھا کہ حسین کا ساتھ نہیں دے گا، مگر جب قدرت یہ طے کر لے کہ کسی لعنت اللہ کو علیہ السلام بنائے گی تو جتنی کوشش کر لے کوششیں فاسد ہو جائیں گی۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ 13 ذی الحجہ کا یہ مشورہ، 13 ذی الحجہ کا یہ فیصلہ ہوتا کیا ہے؟ حسین 8 کو نکلے ہیں، مکے سے کربلا جا رہے ہیں، زہیر کو مکے سے مدینے جانا، کچھ دور تک دونوں کا راستہ ایک ہے۔ زہیر ہر پل یہ احتیاط کر رہا تھا کہ کہیں حسین کے خیمے کے نزدیک میرا خیمہ نہ لگے، معلوم کرتا تھا حسین کہاں، وہاں 2 کلومیٹر دور خیمہ لگاتا تھا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ حسین کو یہ معلوم ہوا کہ آس پاس کہیں زہیر کا خیمہ لگا ہے، اللہ اکبر۔ حسین کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا، اب 2 تاریخیں دیکھیے، اوسا و اسرا ثابت کر رہا ہوں، زحمت تمام کر دوں گا اگر میں نے پہنچا دیا وہاں تک۔ امام کو معلوم ہوا زہیر اکبر و عباس کو بلایا، یہاں سے 2 روایتیں کہ یا تو زہیر کو بلوایا اور یا امام علی مقام خود ملاقات کے لیے گئے، میں دوسری مانتا ہوں کہ امام خود ملاقات کے لیے گئے۔ اگر آپ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا تو آغاز مختار نامہ میں ایک جنگل اور ایک صحرا دکھائی دیتا ہے، وہاں بیچ میں ایک پرانا سا خیمہ لگا ہے، وہاں ایک خاتون ہے جو حضرت مختار کو داستان سنا رہی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہی خیمہ ہے کہ جو خیمہ زہیر نے 20 ذی الحجہ کو وہاں لگایا تھا تاکہ حسین سے ملاقات نہ ہو۔ امام حسین خیمے کے دروازے پر آئے، زہیر کو آواز دی، زہیر کو جو ڈر تھا وہ سامنے ہو چکا، تو زوجہ سے کہتے ہیں جا کر حسین سے کہہ دو کہ زہیر تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے ہی یہ کہا تو زوجہ نے غیرت دلائی، زہیر تجھے کیا ہو گیا، تجھے جنگ کرنی ہے نہیں کرنی، تجھے حسین کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا، وہ تیرا فیصلہ، مگر تیرے نبی نے کہا ہے کہ دروازے پر کافر بھی آ جائے تو لبیک کہو، یہ تو فاطمہ کا لال ہے، یہ تو پیغمبر کا نواسا ہے، جا کے دیکھ تو صحیح کہ حسین کیا چاہتے ہیں۔
اب سمجھ میں آیا کون سی زوجہ نصف ایمان بن جاتی ہے؟ جو زوجہ لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا دے، یہ زوجہ نصف ایمان نعم العون علی طاعت اللہ بن جاتی ہے۔ غیرت دلائی دروازے پہ آیا، حسین نے سلام کیا، سلام کا جواب ہوا، معانقہ کیا۔ عرب جب گلے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی گردن کا بوسہ لیتے ہیں۔ حسین نے زہیر کا بوسہ لیا، کہا زہیر اللہ تمہارے حج کو قبول کرے، تمہارے پاس سے خانہ خدا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ زہیر نے کہا کہ نبی کے نواسے تمہارے بدن سے میں تمہارے نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، تمہارے بدن سے محمد کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ حسین نے دیکھا ظرفیت ہے، لہذا فوراً کہا تو پھر پیغمبر کے نواسے کی مدد نہیں کرے گا، میں احقاق حق کے لیے ابطال باطل کے لیے نکلا ہوں، میرا ساتھ دے۔ زہیر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ دیکھیں اس جنگ میں پہلے ہی طے کر چکا ہوں، کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، ہمیشہ آپ کے بھائی کی مخالفت کی، آپ کے بابا کی مخالفت کی، مگر اس جنگ میں مخالفت نہیں کروں گا، مگر ساتھ نہیں دوں گا۔ حسین نے کہا ساری باتیں خیمے کے دروازے پہ ہوں گی، اجازت نہیں دے گا تیرے گھر میں آؤں؟ زہیر نے کہا بسم اللہ۔ حسین جیسے ہی خیمے میں پہنچے، تاریخ کہتی ہے اللہ جانے کہ زہیر کے کان میں حسین نے ایسا کیا کہا کہ اب یہاں سے زوجہ زہیرین کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے خیمے کا منظر بدل گیا، زہیر شکاری باز کی مانند قبضہ شمشیر پر جھپٹا، تلوار کو نکالا، میرے نزدیک آیا، میں ڈر گئی کہیں جنگ شروع ہو جائے، لیکن میں نے دیکھا مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زہیر مجھے طلاق دے رہا ہے۔ میں رونے لگی، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، زہیر تیرا جو فیصلہ ہو وہ قبول، مگر مجھے طلاق نہ دے، مجھے نہ چھوڑ، تو جو فیصلہ کرے گا۔ شاید زہیر نے یہ سوچا ہوگا جب میں قتل ہو جاؤں گا تو میری زوجہ کو اسیر بنایا جائے گا، میری زوجہ کو قیدی بنایا جائے گا، لہٰذا میں آزاد کروں یا اپنے گھر چلی جائے۔ زوجہ نے کہا نہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا قبول۔ زہیر نے کہا تو اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یا تو حسین کے دشمنوں کے سر کاٹ کر حسین کے قدموں پر چڑھا کر آؤں گا، یا پھر اپنے سر کی بھیٹ حسین کے قدموں میں رکھ کے آؤں گا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ عزیزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین نے کیا کہا زہیر سے، یہ تو تاریخ نہیں بتاتی۔ آ گیا زہیر حسین کے ساتھ، کب آیا؟ 20 ذی الحجہ سن 60 ہجری کی داستان ہے۔ 20 ذی الحجہ ساری تاریخوں نے بتایا کہ زہیر حسین کے پاس آیا، مگر کسی تاریخ نے نہیں بتایا کہ حسین نے یہ کہا ہو کہ زہیر اگر میری کشتی میں آنا ہے، اگر میری مدد کرنا ہے، احقاق حق کرنا ہے، ابطال باطل کرنا ہے، تو پہلے تجھے میرے بابا کا کلمہ پڑھنا ہوگا، پھر میرے بھائی کا کلمہ پڑھنا ہوگا، پھر میرا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ کہیں بھی نہیں ملتا۔ ادھر زہیر نے کہا مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا بسم اللہ۔ کشتی میں آنے کے لیے نہ تو عقیدہ بدلا نہ دین بدلا، یہ اور بات ہے۔ جیسے ہی کشتی میں آیا تو روز عاشورہ جہاد کرتے ہوئے جو اشعار پڑھے اس میں لفظ ہادیم اور مہدیہ کا استعمال کر کے بتایا کہ جب زہیر حسین کی کشتی میں آیا تو صرف امامت کا عقیدہ نہیں بلکہ پردہ غیبت کا بھی عقیدہ میرے پاس۔ کشتی میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کشتی میں آئے گا تو مومن بھی ہو جائے گا، مسلمان بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے پہلا نام۔ دوسرا نام اور لے لوں جو آپ مسلسل سنتے ہیں، نام کیا ہے؟ وہب کلبی۔ یہ کون ہے؟ نصرانی ہے، عیسائی ہے، مسیحی ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے ویسے جیسے مسلمان مانے، نہ محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ 2 محرم کو حسین کا قافلہ جنگل میں گھیرا گیا، بچے حلطش حلطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، نئی نئی شادی کر کے آیا تھا۔ ملاحظہ فرمایا زیدان گرامی، کہتا ہے اپنی اماں سے کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، اجازت دو تو معلوم تو کروں کہ یہ کون ہے۔ ماں نے اجازت دی، دروازے پر آیا، خیمے پہ آ کے آواز دیتا ہے اس خیمے کا مالک کون؟ حسین برآمد ہوئے۔ اس نے کہا کہ آپ کون؟ حسین نے کہا تو بتا پہلے کہ تو کون ہے؟ کہ میں وہب کلبی، نصرانی، عیسائی، مسیحی، میرا دین جو ہے وہ عیسائی والا ہے اور میں نئی شادی کر کے آ رہا ہوں، آپ کو مصیبت میں دیکھا تو دریافت کرنے چلا آیا۔ امام نے فرمایا کہ تو نے محمد مصطفیٰ کا نام سنا؟ کہاں؟ وہ مدینے والا، مسلمانوں کا آخری پیغمبر، میں نے نام سنا۔ کہ تو نے سنا ہے کہ ان کے 2 نواسے تھے؟ کہاں؟ میں نے ان کو سنا ہے، ایک حسن تھے ایک حسین۔ کہ میں پیغمبر کا چھوٹا نواسا حسین ہوں۔ کہا آپ مسلمانوں کے آخری پیغمبر کے نواسے اور یہاں اس طرح سے مظلومیت کے ساتھ؟ امام نے کہا کہ میرے نانا کی امت نے مجھے قتل کرنے کے ارادے سے کربلا کے میدان میں گھیرا ہے، ان قریب میں بھوکا و پیاسا ذبح ہو جاؤں گا۔ جیسے یہ سنا دوڑ کے ماں کے پاس آیا، اماں ان کی مصیبت سن کے دل کرتا ہے کہ ان کے لیے جان قربان کر دوں۔ ماں نے اجازت دی، وہب کلبی حسین کے پاس آیا، آقا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کی کشتی میں آؤں؟ حسین نے کہا وہب کلبی میں نے تو نجات کی کشتی سجائی اس لیے ہے جس کا دل کرے آ جائے۔ تاریخ میں یہ تو ملا
کہ وہب حسین تک آیا، مگر کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ حسین نے کہا ہو وہب اس کشتی میں آنے کے لیے پہلے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہنا ہوگا، پھر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ کہ حسین نے کوئی قید نہیں لگائی، وہب حسین کے خیموں میں آیا، کہتا آقا اپنے دست مبارک کو آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ حسین نے ہاتھ کو آگے بڑھایا، وہب نے اپنا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں رکھا۔ کہ بیعت میں کہا کیا جاتا ہے؟ اپنے عقیدوں کا اظہار ہوتا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ وان الحسین حجت اللہ۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار بھی وہی جو مسلمانوں کا ہو، پیغمبر محمد مصطفیٰ بھی وہی جو مسلمانوں کا پیغمبر، اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حسین اللہ کی حجت ہے۔ عزیزو حسین کی کشتی میں آنے کے لیے نہ تو لا الہ الا اللہ کی شرط، نہ محمد رسول اللہ کی۔ جب آئے گا تو لا الہ الا اللہ بھی کہے گا، محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ میں تیسرا نام لوں حضرت حر، اس کا دین کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے۔ مگر جب حسین کے پاس آیا، حسین نے استقبال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی کشتی میں وسعت بہت زیادہ ہے، جس کا دل کرے وہ آ جائے۔ بڑی آہستہ سے آپ نے سنا، ایک منزل پر لے کر جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ پہلی خاصیت ختم کر رہا ہوں، پہلی خاصیت یہ ہے کہ حسین کی کشتی میں اتنی گنجائش ہے کہ جس کا دل کرے آ جائے، جس کو دل کرے وہ آ جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو فرش عزائے مولائے کائنات نہیں بچھاتے، فرش عزائے فاطمۃ الزہرا نہیں بچھاتے، فرش عزائے امام حسین بچھایا جاتا ہے تاکہ جس کا دل کرے وہ اس فرش پر آئے۔ جیسے حسین نے کربلا میں نجات کی کشتی کو سجایا، قیامت تک فرش عزا پہ نجات کی کشتی سجتی رہے، جس کا دل کرے وہ آئے۔ پہلی خاصیت اوسا۔ دوسری خاصیت کیا ہے؟ اسرا۔ اسرا کا ترجمہ کریں گے انگریزی میں یعنی سپر فاسٹ۔ آپ نے دیکھا نا، ایک ٹرین پیسنجر ہوتی ہے، ایک ایکسپریس ہوتی ہے، ایک سپر فاسٹ ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا ہم سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن جو حسین کی کشتی ہے اس میں وسعت بھی زیادہ ہے، اس میں سرعت بھی زیادہ ہے۔ یہ سرعت زیادہ کیسے ہوتی ہے؟ ملاحظہ فرما لیں، زحمت تمام کر دوں گا۔ امام حسین نے ظہر عاشورہ جب اپنے چاہنے والوں کو دیکھا، کاش متوجہ ہوا، اپنے چاہنے والوں کو دیکھا، کون نظر آیا؟ بریر نظر آیا، شبیب نظر آیا، عابس نظر آیا، شوزب نظر آیا، وہب نظر آیا، زہیر نظر آیا، حر نظر آیا۔ یہ سب ہے نا، اکبر و عباس بھی اسی میں ہیں۔ ان کو بچپن سے آپ نے سنا، کبھی اس جملے کی سنگینی پہ غور نہیں کیا آپ نے۔ امام حسین نے جب اپنوں کو دیکھا تو پھر مدینے کو دیکھا، ہزاروں مرتبہ سنا ہے نا۔ پھر کیا کہا؟ نانا جیسے سپاہی میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں تھے۔ پھر مولا کائنات سے کہا بابا جیسے مجھے ملے ہیں ویسے آپ کو نہیں ملے۔ پھر بھیا حسن سے کہا بھیا بڑے مظلوم تھے آپ کے پاس ویسے نہیں تھے جیسے میرے پاس ہیں۔ کہہ کس سے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کہہ رہے ہیں نانا جیسے میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں تھے۔ اگر حسین یہ کہتے کہ نانا جیسے آپ کے پاس تھے ویسے میرے پاس ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر والے اور حسین والے برابر۔ کاش متوجہ ہو۔ حسین نے کہا نانا جیسے میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں تھے۔ حسین کے پاس کون ہے؟ زہیر۔ حسین کے پاس کون ہے؟ بریر۔ حسین کے پاس کون ہے؟ حبیب۔ حسین کے پاس کون ہے؟ وہب۔ حسین کے پاس کون ہے؟ حر۔ حسین کے پاس کون ہے؟ ابو الہتوف۔ پیغمبر کے پاس کون ہے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایمان میں ٹاپ کے لیول پر تھے۔ پیغمبر کے پاس سلمان فارسی ہے، پیغمبر کے پاس ابو ذر غفاری ہے، پیغمبر کے پاس مقداد اسود ہے، پیغمبر کے پاس بلال حبشی ہے۔ کون ہے سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے؟ کون ہے ابو ذر جو 9ویں درجے پر ہے؟ کون ہے مقداد جو 8ویں درجے پر ہے؟ حسین نے کہا نانا جیسے میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں تھے۔ اے بابا جیسے میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں۔ علی کے پاس میثم تمار تھا جس نے زبان کو کٹایا، علی کے پاس قمر ہے، حسن کے پاس علی کے پاس مالک اشتر ہے۔ عزیزان گرامی حسین نے کہا بابا جیسے مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے، یعنی حسین کی نگاہ میں حر کا مرتبہ سلمان سے بڑا ہے۔ کاش متوجہ ہوا، کاش متوجہ ہو، میں واضح کروں گا، یعنی حسین کی نگاہ میں زہیر کا مقام سلمان فارسی سے بڑا، ابو ذر غفاری سے بڑا، اس لیے کہ جیسے میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں۔ جانے قربان ہو جائیں، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، ابو ذر 9ویں درجے پر ہے، میں بار بار دوہرا رہا ہوں، مقداد 8ویں درجے پر ہے۔ اے میرے مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا ایمان کم ہو گیا ان کے سامنے کا یقیناً یہ ان سے پڑھ کر ہیں۔ رک کے جملہ کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان پیغمبر
پیغمبر کی کشتی میں بیٹھ کر جو سفر 35 برس میں پورا کرے گا تاکہ ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچے. کاش متوجہ ہو. ابو ذر پوری زندگی پیغمبر کا وفادار ہوگا, علی سے وفا نبھائے گا, ایمان کے 9ویں درجے پر پہنچے گا. یعنی جو سفر نبی اور علی کی کشتی میں بیٹھ کر سلمان و ابو ذر 35 برس میں پورا کرتے ہیں, حسین کی کشتی میں اتنی سرعت ہے, اتنی تیزی ہے کہ اس سفر کو زہیر 20 دن میں پورا کرے, وہیب 8 دن میں پورا کرے, اور 4 گھنٹے میں پورا کرتا. صلوات بھیجیں بر محمد. ابو ذر پوری زندگی گزاری. خدا سلامت یا زندہ 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 مردہ مردہ مردہ. یا خدا سلامت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو سفر سلمان و ابو ذر پوری زندگی میں طے کریں گے تاکہ نجات حاصل ہو جائے حسین کی کشتی میں. آپ ملاحظہ فرمائیں زہیر کب آیا؟ 20 ذی الحجہ سن 60 ہجری. شہید کب ہو گیا؟ 10 محرم سن 61 ہجری. صرف 20 دن حسین کے پاس ہے. وہب کے لیے اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اسی دن آ گیا جس دن حسین نے خیمے لگائے تو 2 محرم رہی ہوگی, اس سے پہلے تو نہیں آیا. شہید ہو گیا 10 محرم کو, 8 دن حسین کے پاس ہے. اور حر کب آیا؟ نماز صبح پڑھتا یزید کے خیمے میں, ظہر عاشورہ شہید ہو جاتا, 4 سے 5 گھنٹے حسین کے پاس ہے. اور اب ان کا درجہ بڑھا. اگر صرف کہہ کے چلا جاؤں تو خطابت ثابت کروں یہ بڑے ہیں یقیناً. آج آپ سب زیارتوں پر جاتے ہیں, خدا آپ کی زیارت قبول فرمائے. جو نہیں گئے وہ قریب جائیں, جو جا چکے ہیں وہ دوبارہ جائیں. جب آپ عراق جائیں گے تو سلمان فارسی کے مزار پر جائیں گے نا, ابو حذیفہ کے مزار پر جائیں گے. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو سلمان کا زیارت نامہ نظر آئے گا, سلمان کا زیارت نامہ نظر آئے گا. کتابوں میں ابو ذر کا زیارت نامہ بھی مل جائے گا. مگر یقین جانیں یہ جو سلمان کے مزار پر جانے قربان ہو جائے, ہم ان کے قدم کی خاک بھی نہیں, وہ ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں. کوئی تحقیر نہیں کر رہا. سلمان فارسی بہت بلند ہے, مگر کسی یہ جو آپ زیارت نامہ دیکھتے ہیں یہ زیارت نامہ کسی معصوم کی زبان سے نہیں ہے, بلکہ علماء نے ان کے مناقب کو سامنے رکھا اور ایک زیارت نامہ بنا دیا تاکہ ادب کے ساتھ ان کو سلام کریں. تاریخ میں نہ سلمان کا زیارت نامہ, نہ ابو ذر کا زیارت نامہ معصوم سے مروی, نہ سلمان کا زیارت نامہ, نہ ابو ذر کا زیارت نامہ ملے گا, نہ مقداد کا زیارت نامہ. مگر پردہ غیبت سے وقت کا حسین جب کربلا کا رخ کرتا ہے زیارت نائیہ میں کبھی زہیر کو سلام کرتا ہے, کبھی حور کو سلام کرتا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد. زیارت نائیہ میں حجت خدا حر سے کہتا ہے تم پر سلام, وہب قلبی سے کہتا ہے تم پر سلام, زہیر سے کہتا ہے تم پر سلام. اور یہ تو امام وقت ہے نا, جب صادق آل محمد کربلا کے میدان میں جاتا ہے. دیکھیں سلمان و ابو ذر نے ہمیشہ پیغمبر سے کہا روحی لکل فدا, روحی لکل فدا, میری روح آپ پر فدا, میری روح آپ پر فدا. سلمان و ابو ذر وہ ہیں جو اپنی روح کو مصطفیٰ پہ قربان کرے. کربلا والے وہ ہیں کہ صادق آل محمد جب کربلا آتے ہیں تو کہتے ہیں روحی لکل فدا, اے شہدائے کربلا تم پر امام وقت فدا ہو جائے. صلوات بھیجیں بر محمد. حسین کے چاہنے والے ممتاز, حسین کے چاہنے والے صرف حسین نہیں, حسین ذکر مدور ہے, ایسا انوکھا, ایسا اکیلا. نہ حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا, نہ حسین کے بعد کوئی حسین جیسا. وقت ہوتا تو بیان کرتا. صرف ذات حسین ذکر موتور نہیں, حسین کا حمل میں رہنا وطر موتور, حسین کی ولادت وطر موتور, حسین کا بچپنا وطر موتور, حسین کی جوانی وطر موتور, حسین کا کردار وطر موتور, حسین کی شہادت وطر موتور, حسین کی قبر وطر موتور.
نہیں صرف حسین کا سب فطر موتور نہیں، جو حسین سے منسلک ہو جائے وہ بھی فطر موتور۔ تو جب حسین اکیلا تو حسین کے چاہنے والے بھی فطر موتور۔ کربلا میں شہدائے کربلا فطر موتور، آج عزادار امام حسین فطر موتور۔ ایک اور صلوات بھیجیں۔ صرف حسین نہیں ہے استثنائی حیثیت، جو حسین سے منسلک ہو جائے وہ فطر موتور۔ دلیل دوں، ایسے فطر موتور ایسے انوکھے کہ جب روز عاشورہ ختم کر رہا ہوں، روز عاشورہ سورج چڑھنے لگا، یہی وقت نہ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے، اچانک جنگ تھی۔ ابو ثمامہ ساعدی نے حسین سے کہا آقا جنگ تو ہو رہی ہے مگر سورج چڑھا جائے۔ کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ زوال کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، زوال کا وقت ہے مولا نماز۔ جیسے ابو ثمامہ نے حسین سے کہا مولا نماز، ایک مرتبہ امام پھر مولا کائنات سے خطاب کرتے کہتے ہیں بابا میں نے کہا تھا نا جیسے میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں۔ لیکن جنگ صفین میں جنگ کے درمیان آپ نے اپنے چاہنے والوں سے کہا ظہر کا وقت آ گیا، جنگ روکو، نماز ہوگی۔ آپ کے فدائی، آپ کے شہدائی، آپ کے سپاہی، آپ کے صحابی تھے، مگر سب نے اعتراض کیا تھا یا علی یہ جنگ کا یہ نماز کا کون سا موقع ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، بھلا نماز کیسے ہو سکتی؟ کہ بس یہی فرق ہے آپ کے سپاہیوں میں اور میرے سپاہیوں میں، آپ اپنے چاہنے والوں کو نماز کی یاد دلاتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں یہ میرے چاہنے والے ہیں کہ میں امام وقت ہوں، یہ مجھے نماز کی یاد دلا رہے ہیں۔ مولا ظہر عاشورہ ہے، نماز پڑھے، اور اب چونکہ نماز کی یاد دلائی تو پروردگار نے بھی انہیں فطر موتور بنایا اور کائنات میں تاریخ لکھ دی کہ ساری کائنات میں قیامت تک قانون یہ ہوگا کہ امام گناہگار ہو یا بے گناہ، منصوص من اللہ ہو یا میرے جیسا طالب علم، طریقہ یہ ہوگا کہ امام آگے ہوگا، ماموم پیچھے ہوگا۔ مگر حسین کے ماموم کو اختصاص یہ ہے کہ ظہر عاشورہ حسین جو امام ہے وہ پیچھے ہے، جو ماموم ہے وہ حسین کے آگے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ حسین کے چاہنے والے بھی فطر موتور، حسین کی نماز فطر موتور، حسین کا کارنامہ فطر موتور، نہ حسین سے پہلے نہ حسین کے بعد۔ اللہ اکبر۔ مگر میں کہوں گا ابو ثمامہ، اے زہیر، اے سعید، یہ تو ظہر عاشورہ ہے نا، ابھی جب عصر عاشورہ آئے گی حسین کو پھر نماز پڑھنا ہے، لہذا آپ کہیں گے میرے مسلم کہاں ہو، میرے زہیر کہاں ہو، اے میرے بہن آؤ، تمہارے وقت امام کو نماز پڑھنی ہے، لاشوں میں راشہ طاری ہوگا۔ آقا موت نے مجبور کر دیا ورنہ آپ کے اوپر قربان ہو جاتے۔ حسین نے پکارا حل من ناصر ینصرنا، ملائکہ آئے واپس بھیجا حل من ناصر ینصرنا، اجنہ آئے واپس بھیجا حل من ناصر ینصرنا۔ اے میرے مولا ملائکہ سے مدد نہیں لیتے، اجنہ کو واپس بھیجا۔ شہدائے کربلا زمین پر پڑے ہیں، ارے کس کو مدد کو بلا رہے ہو؟ اصغر مارا گیا، اکبر کے کلیجے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ چکی، عباس کے شانے قلم ہو چکے، قاسم پامال ہو چکا، اور محمد کا جنازہ لا چکے، ارے کسے بلا رہے ہو؟ آواز آئی قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو آواز دے رہا ہوں، حل من ناصر ینصرنا، ارے کل یوم عاشورہ، کل ارض کربلا، قیامت تک حسین بلاتا رہے گا۔ ارے کل کربلا میں ہوتے، خون سے مدد کرتے، جان سے مدد کرتے، کربلا سے دور ہو، 61 ہجری سے دور ہو، حسین کو اب بھی مدد چاہیے، کردار سے حسین کی مدد کرو، سیرت سے حسین کی مدد کرو۔ حجت تمام ہو گئی، حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، زینب حجت تمام کر چکا، کوئی مدد کو نہیں آتا، اب تیرا بھیا مرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، میں یہ تمام کر رہا ہوں، زینب تم پر سلام، کلثوم تم پر سلام، سب کو سلام کیا۔ زینب سے کہا بہنا میرا ایک بوسیدہ سا ایک پھٹا پرانا لباس لے آؤ تاکہ زیب تن کر لوں۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا شاہانہ لباس آپ کے تن پر ہے، یہ بوسیدہ لباس کیوں مانگتے ہیں؟ کہ لے کر آؤ۔ اب جو زینب لباس لے کر آئیں بوسیدہ پھٹا پرانا لباس تھا، حسین نے خنجر نکالا، لباس کو جگہ جگہ سے پارا کرنا شروع کیا۔ زینب تڑپ گئی، بھیا میں فلسفہ نہ سمجھ سکی۔ اب حسین نے کہا بہنا دیکھو
دیکھو جب عصر عاشورہ میرے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی تو یہ جو آئے ہیں مجھے قتل کرنے یہ میری انگلیوں کو کاٹ دیں گے، انگشتری کو نکالیں گے، میرے بدن پہ شاہانہ لباس ہے یہ اسے لوٹ لیں گے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس قیمتی لباس کے نیچے بوسیدہ لباس پہن لوں تاکہ جب یہ لباس لٹ جائے میرا جنازہ بے غور و کفن نہ رہے۔ حسین نے زیب تن کیا، شاہانہ لباس پہنا، زمین کربلا پر آئے، مگر اللہ حسین کی قسمت میں کفن کہاں؟ جب عصر عاشورہ شام غریبہ بڑھنے لگی، انگلیوں کو کاٹا، انگشتری کو نکالا، شاہانہ لباس لوٹا، میری زبان جل جائے میں کیسے عرض کروں، میں اتنا بتا دوں جب شام غریبہ میں زینب نے سکینہ کو تلاشنا شروع کیا، آئینہ آئینہ سکینہ، آئینہ آئینہ سکینہ، نشیب سے بچی کی آواز آئی۔ زینب جو نشیب میں پہنچی دیکھا سکینہ، سکینہ، رقیہ، فاطمہ، کوئی بھی نام رکھیے، حسین کی بچی ہے، ایک لاش سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ زینب نے کہا میری بچی یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا لاشا ہے؟ کبو بھی اماں پہچانا نہیں، یہ آپ کا بھیا حسین، یہ میرا بابا حسین۔ زینب تڑپی، سکینہ ارے تو نے کیسے پہچانا؟ لاش کو پہچاننے کے دو طریقے، یا چہرے سے شناخت یا لباس سے شناخت۔ ارے اس لاشے کا سر کاٹا جا چکا، بدن پر لباس نہیں، کیسے پہچانا؟ کبو بھی اماں میں بابا کو آواز دے رہی تھی، نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ بنیہ، میں سمجھ گئی بابا ہے، سینے پہ سر رکھا، اے میرے بابا، آپ کے بعد خیمے جلائے گئے، گوشوارے چھینے گئے، منہ پر تماچے۔ زینب نے حسین کو دیکھا، مدینے کا رخ کیا، صلی علیہ ملیک السماء، ھذا الحسین بلارا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے میرے نانا مصطفیٰ، آپ کا جنازہ فرشتوں نے پڑھا، یہ حسین مظلوم اپنے خون میں نہایا جس کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ آواز آئی زینب حسین کا امتحان تمام، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں، زین العابدین کی آزمائش تیری منزلیں ہوں گی۔ خدا حافظ، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، صلى الله على الباقين على الحسين ماتم حسين۔